بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ایک صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ حضرت حارث الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ ابن زکریا کو 5 باتوں کا حکم دیا تھا. یہ یحییٰ ابن زکریا ہے کون؟ کسی کو معلوم ہے؟ حضرت یحییٰ بن زکریا، ہاں اللہ کے نبی ہیں، نبی کے بیٹے، اللہ کے نبی ہیں اور نبی کے بیٹے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام. حضرت یحییٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تعلق رہا ہے؟ خالازاد بھائی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب دونوں کو تیسرے آسمان پر یا دوسرے پر اختلاف روایات ایک ساتھ دیکھا ہے. دونوں کو ایک ساتھ یعنی ایک ہی جگہ اور ایک ہی مقام میں اور ایک ہی زمانے میں ہیں. دونوں ایک ہی زمانے میں بنو اسرائیل کے یہ 2 نبی آئے اور دونوں وہی بیت المقدس میں تھے. حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو حضرت یحییٰ ابن زکریا کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی. کیا وحی کی؟ کہ بنو اسرائیل کو 5 باتوں کا حکم دو کہ وہ اس پر عمل کریں اور تم خود بھی اس کے اوپر عمل کرو. 5 باتیں بنو اسرائیل کو کرنے کا حکم دیا کہ تم خود بھی اس پر عمل کرو اور بنو اسرائیل بھی اس کے اوپر عمل کریں. حضرت یحییٰ علیہ السلام بنو اسرائیل تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچانے میں کچھ تاخیر کی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کتنی تاخیر، 1 دن 2 دن 3 دن کتنی تاخیر ہوئی. تو جب بنو اسرائیل تک اللہ تعالیٰ کا پیغام فوراً نہیں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یحییٰ سے کہو یا تو وہ پیغام بنو اسرائیل تک پہنچائیں، اگر وہ نہیں پہنچاتے ہیں تو میرا وہ پیغام تم بنو اسرائیل تک پہنچاؤ. تم بنو اسرائیل یعنی جن کی طرف وہ لوگ نبی بن کر کے آئے تھے ان کی طرف تم لوگ پیغام پہنچاؤ. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ سے اس بات کا ذکر کیا کہ یا تو آپ پہنچائیے یا تو میں اللہ تعالیٰ کا پیغام بنو اسرائیل تک پہنچاتا ہوں، اس لیے کہ یہ ایسے کام ہیں جن میں تاخیر مناسب نہیں ہے. ہر انسان کی ضروریات میں سے جس طریقے سے انسان کے لیے کھانا پینا ضروری ہے ایسے ہی اس کے لیے یہ چیزیں بھی ضروری، بلکہ انسان کھاتا پیتا ہے ہی اسی لیے تاکہ یہ ان 5 باتوں پر عمل کرے. کھاتا پیتا اسی لیے زندہ رہے، اور زندہ کیوں رہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے ان باتوں پر عمل کرے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. مجھے ڈر ہے کہ اگر ہم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا اور آپ نے یہ پیغام پہنچا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں مجھے زمین میں دھسا نہ دے، اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہ دے کہ میری بات تم نے کیوں نہیں مانی، میرا پیغام کیوں نہیں پہنچایا.
اس لیے بنو اسرائیل تک یہ پیغام میں پہنچا رہا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سننے کے لیے مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ وہ کون سی مسجد ہے؟ وہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد اقصیٰ ہے۔ اس لیے کہ فلسطین میں وہ تھے نا، اور فلسطین میں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل لوگوں کے لیے مسجد ہی بنائی ہے۔ بعد میں لوگوں نے اس کا گھر، کوئی گرجا گھر رکھ لیتا ہے نا، کوئی صومعہ رکھ لے رہا ہے، کوئی کچھ بنا لے رہا ہے، لیکن اصل کیا ہے کہ وہ مسجد ہی ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے لیے نماز پڑھی جائے۔ تو مسجد اقصیٰ میں بنو اسرائیل جمع ہو گئے، یہاں تک کہ جگہ نہیں رہ گئی، اور جب جگہ نہیں رہ گئی تو مسجد اقصیٰ کے کنارے جو گھر تھے، لوگ اس کے کنگروں پر کھڑے ہو کر کے کنارے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا فرمان کی بات سننے لگے کہ آخر وہ کون سا اہم پیغام ہے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو جب سارے لوگ جمع ہو گئے، مسجد بھر گئی، تو حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے کہ میں خود بھی اس پر عمل کروں اور تمہیں عمل کرنے کے لیے کہوں، تمہیں عمل کرنے کی دعوت دوں کہ تم بھی اس کے اوپر عمل کرو۔ وہ 5 باتیں کیا ہیں ساتھیو؟ یہی چیز ہے، یہی چیز سننے کی ہے کہ وہ 5 باتیں ہیں کیا۔ پہلے میں وہ باتیں گنا کر کے جاتا ہوں، پھر اس کے بعد اس پر تھوڑی سی تفصیل رکھوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اپنے ذاتی سونے اور پیسے سے، اپنے ذاتی مال سے، سونے اور چاندی سے ایک غلام خریدتا ہے، ایک غلام خریدتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ گھر ہے، یہ دکان ہے، اور یہ کام تمہیں کرنا ہے جو میں تم سے لینا چاہتا ہوں، یہ میرا کام ہے، لہذا یہ کام کرو اور اس کا جو فائدہ ہے وہ تم مجھے دو۔ یہ کام کرو، جو فائدہ ہو رہا ہے، جو پرافٹ ہے، وہ تم مجھے دو۔ لیکن وہ شخص کیا کرتا ہے؟ وہ شخص کام تو کرتا ہے اور کام کر کے اس کا فائدہ اپنے آقا کو چھوڑ کر کے لوگوں کو دیتا جا رہا ہے، اپنے آقا کو چھوڑ کر کے لوگوں کو دیتا جا رہا ہے۔ تو بھلا بتاؤ تم میں سے کسے پسند ہے کہ اس کا غلام ایسا کرے؟ کس کو پسند ہے کہ اس کا نوکر ایسا کرے کہ فائدہ اپنے مالک کو، اپنے کفیل کو، اپنے آقا کو دینے کے بجائے کس کو دے رہا ہے؟ لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے۔ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہیں روزی دیتا ہے، لہذا تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ پہلی بات تھی، یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، اس لیے کہ عبادت کی سب سے بہترین اور اہم شکل کیا ہے؟ نماز۔ ظاہر بظاہر جو عبادت کے کام ہیں ان میں سب سے اہم اور سب سے بہترین شکل، بھلا بتائیے اس سے بہتر شکل اور کیا ہوگی کہ انسان اپنے جسم کا سب سے بہتر حصہ یعنی پیشانی کسی کے سامنے زمین پر، کسی کے پیر پر رکھ دے۔ اس سے بہتر طریقہ جانتے ہیں کسی کو دلیل کرنا ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے یہاں تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے سامنے جھک جاؤ، ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، لہذا نماز پڑھو تو ادھر ادھر متوجہ نہ ہو، اس لیے کہ جب بندہ اپنی نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ یا اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کو بندے کی چہرے کی طرف جمائے رکھتا ہے، جمائے رکھتا ہے۔ اور جب بندہ ادھر ادھر متوجہ ہوا، اس کے خیالات ادھر ادھر بھٹکنے
ہٹا لیتا ہے. یہ دوسری بات تھی. تیسری بات، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے. کس چیز کا؟ روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روزے دار کی مثال اس شخص جیسی ہے جو کسی جماعت میں ہے اور اس کے پاس ایک تھیلی ہے، ایک کیس ہے، ایک ڈنڈیا ہے جس میں مشک کی خوشبو ہے، جس میں مشک کی خوشبو ہے. تو ہر شخص اسے پسند کر رہا ہے کہ بڑی اچھی خوشبو ہے، کدھر سے آ رہی ہے؟ اس لیے کہ ساتھیوں سب سے بہتر خوشبو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں پیدا کی ہے وہ مشک کی خوشبو ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ صحیح مشک ملے تو. یہاں جو عام بازاروں میں مل رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے. سب سے بہترین خوشبو جو ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد میں ہے کہ سب سے بہترین خوشبو کیا ہے؟ مشک کی خوشبو ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ روزے دار کی مثال کس کی رکھی ہے کہ اس کے پاس ایک تھیلی ہے جس میں مشک کی خوشبو ہے اور ہر شخص کو وہ خوشبو پسند آ رہی ہے. اور یاد رہے کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند دیدہ ہے. چوتھا حکم کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے. یاد رہے کہ پہلی بات ہے، پہلا حکم کیا تھا قاری صاحب؟ دوسرا کام نماز، تیسرا روزہ، چوتھا کام تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی ذرا دیکھیے. حالانکہ یہ باتیں بعد میں کرنے کی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادتیں ہمارے اور آپ کے اوپر فرض کی ہیں اس کا دینی فائدہ، اخروی فائدہ تو ہے ہی ہمارے لیے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیاوی فائدے بھی رکھے. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس میں دنیاوی فائدے بھی رکھے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے، ورنہ اللہ ہم عبادت کر کے اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس میں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہے اس لیے کہ صدقہ کرنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جسے دشمن نے قید کر لیا، اسے دشمن نے قید کر لیا اور اس کے ہاتھوں کو گردنوں سے جکڑ کر کے باندھ دیا، ایسے کر ہوتا تاکہ وہ اپنے ہاتھ کو چھڑا نہ سکے، اور اسے اب آگے گردن مارنے کے لیے اسے پیش کر رہے ہیں کہ اس کی گردن مار دے رہا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ تھوڑا بہت ہے، جو کچھ کم زیادہ ہے، وہ سب کچھ لے لو اور میری جان چھوڑ. تو اس کے پاس جتنا کچھ ہے وہ سارا کا سارا دے کر کے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے. گویا انسان صدقہ اور خیرات کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، دشمن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لیتا ہے. پانچواں کیا حکم تھا؟ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ذکر کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھو. کیوں؟ اس کا کیا فائدہ دنیا میں ہے؟ آخری فائدہ، اخروی فائدہ تو ہے ہی، لیکن دنیا میں کیا فائدہ ہے کہ اس شخص کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ دشمن اس کا پیچھا کر رہے ہیں، اس کا پیچھا کر رہے ہیں. دشمن وہ بھاگتا جا رہا ہے، بھاگتا جا رہا ہے. آخر میں اس کے سامنے ایک مضبوط قلعہ ملتا ہے. قلعہ جانتے نا؟ قلعہ، مضبوط قلعہ ملتا ہے اور اس میں داخل ہو جاتا ہے اور دروازہ بند کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو دشمن سے بچا لیتا ہے. آپ نے فرمایا اسی طریقے سے انسان جب ذکر الہی کرتا ہے تو گویا شیطان سے ایک قلعہ کے اندر بند ہو جاتا ہے، شیطان کا اس کے اوپر زور نہیں چلتا. یہ 5 باتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتلائیں جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم خود اس کے اوپر عمل کرو اور بنو اسرائیل کو عمل کرنے کے لیے کہو اور دعوت دو. پھر آپ نے آخر میں فرمایا اور میں تم لوگوں کو
ان 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں جن 5 باتوں کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ ان کے علاوہ 5 چیزیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاکم وقت ہو اس کی بات سننا، اس کی اطاعت کرنا، جہاد کرنا، ہجرت کرنا اور جماعت کو لازم پکڑنا، مسلمانوں کی جماعت کو۔ اس لیے کہ جو شخص جماعت سے بالشت برابر بھی جدا ہو جائے گا اس نے اسلام کی رسی کو اپنی گردن سے نکال پھینکا، الا یہ کہ وہ پھر جماعت میں واپس آئے اور شامل ہو جائے۔ اور جو شخص جاہلیت کی پکارے وہ جہنم کے ایندھنوں میں سے ہے۔ یہ سن کر ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ شخص نماز پڑھے اور روزہ رکھے؟ آپ نے فرمایا اگرچہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے لہذا وہی پکار لگاؤ جس نام سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یاد کیا ہے، مسلمان ہو، مومن ہو، اللہ کے بندے ہو۔ یہ ایک حدیث ہے جو سنن ترمذی میں، مسند احمد میں، صحیح ابن حبان وغیرہ میں حضرت حارث اشعری سے مروی ہے۔ ساتھیوں اس حدیث سے ہمیں چند فائدے ہوئے، ہم اختصار کے ساتھ ان فائدوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دیکھیے پہلا فائدہ، دیکھیے تمام انبیاء کا دین ایک ہے، ہر نبی کو توحید کا حکم دیا گیا تھا، نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، روزہ رکھنے اور زکات دینے کا حکم دیا۔ یہ ساری چیزیں ذکر کا حکم دیا گیا تھا، یہ ساری چیزیں تمام نبیوں کے یہاں پائی جاتی ہیں۔ البتہ یہ فرق ہو سکتا ہے، نماز کی تعداد میں فرق ہو، روزے کی تعداد میں فرق ہو، زکات کے نصاب میں فرق ہو، ورنہ یہ ساری چیزیں جو ہیں کیا ہیں؟ تمام نبیوں کا حکم ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الانبیاء اخوۃ لعلہ، نبیوں کی مثال کیا ہے؟ اخوۃ لعلہ، ان بھائیوں کو کہا کرتے ہیں جن کے باپ تو ایک ہوتے ہیں اور مائیں جدا جدا ہوتی ہیں، باپ زادے بھائی، یعنی ایک شخص کی 2 یا 3 یا 4 بیویاں ہوں اور ہر ایک سے بیٹے ہیں، تو ایک عورت کا بیٹا دوسرے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بھائی ہی تو ہے نا، بھائی ہے، باپ ایک ہے سب کا لیکن مائیں الگ الگ ہیں۔ تو دین سب کا ایک ہے، دین سب کا ایک ہے، شریعتیں بعد میں اپنا مختلف ہیں۔ کنہی کے یہاں، کسی نبی کے یہاں 2 وقت کی نماز رہی ہوگی، کسی کے یہاں 3 وقت کی، کسی کے یہاں زکات کا اور حساب رہا ہوگا، کسی کے یہاں کوئی چیز حلال رہی ہوگی لیکن ہماری شریعت میں وہ حرام ہے، کسی کے یہاں ہماری کوئی چیز حرام رہی ہوگی لیکن ہماری شریعت میں حلال ہے، ہماری شریعت میں حلال ہے۔ جیسے بنو اسرائیل میں 2 بہنوں کو ایک ساتھ رکھنا کیا تھا؟ جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں کیا؟ 2 بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، ہے کہ نہیں؟ یہود اور نصارہ جوتا پہن کر کے نماز پڑھنا ان کے لیے جائز نہیں تھا، لیکن ہماری شریعت میں کیا؟ جوتا اگر صاف ستھرا ہے تو اس میں نماز پڑھنا جائز۔ ایسے بہت سی چیزیں ہیں کہ دین تو ایک ہے، یعنی توحید کیا ہے؟ نماز ہے، زکات ہے، لیکن مسائل کیا ہیں؟ آپس میں تھوڑے تھوڑے مختلف ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ شرع لکم من الدین، تمہارے لیے وہ دین ہم نے مشروع قرار دیا ہے جس دین کی وصیت ہم نے نوح علیہ السلام کو دی، جو دین حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ لے کر کے آئے تھے، اسی دین کا ہم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ نہیں؟ اور دوسرا فائدہ یہ ہوا ساتھیوں کہ سب سے پہلا واجب انسان پر دنیا میں کیا ہے؟ سب سے پہلا واجب جی توحید، سب سے پہلا واجب توحید ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھی بھیجے ہر ایک کی طرف یہی وحی کی تھی
کہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، میری ہی عبادت کرو۔ یہ سب سے پہلا واجب ہر انسان کے اوپر ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کی حدیث بڑی مشہور ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ ہی کے جانور پر پیچھے سوار تھا۔ آپ نے پوچھا یا معاذ، اے معاذ، ہم نے کہا کہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اتدری ما حق اللہ علی العباد و حق العباد علی اللہ، تجھے معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ پہلا حق ہے ساتھی، کہ عبادت کس کی جائے؟ صرف اللہ کی۔ لہذا میرے اس حدیث کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری ہے جب ہمارے اوپر یہ پہلا واجب ہے، اپنی روزی حاصل کرنے سے ہی پہلے، اپنے لیے رہنے کے لیے گھر کا انتظام کرنے سے ہی پہلے ہمارے اوپر یہ سیکھنا واجب ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جب ہمیں پیدا کیا ہے، روزی دی ہے، کھانا دیا ہے، ہمیں روح، ہمارے اندر روح بخشی ہے، زندگی دی ہے، چلنے کا سامان دیا ہے، تو آخر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اس لیے توحید کا سمجھنا ہر انسان پر ضروری ہے ساتھیوں۔ جیسا کہ بار بار میں اپنی تقریروں میں جانتے ہیں چھیڑ چکا ہوں اس موضوع کو کہ آخر توحید ہے کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اکیلا جانا جائے، اس کی صفات میں اکیلا جانا جائے، اس کی ربوبیت میں اکیلا جانا جائے، اور اس کی الوہیت میں اکیلا جانا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حصے میں حصہ بتائے، اللہ کی حکومت میں حصہ بتائے۔ اکیلی ذات ہے، وہ ذات کے لحاظ سے کوئی نہیں ہے، نہ اس سے کوئی نکلا ہے، نہ وہ کسی سے نکلا ہے۔ وہ اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، اکیلا رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، انہوں نے بھی اللہ پر ظلم کیا۔ جنہوں نے اللہ کی بیٹی قرار دیا، انہوں نے بھی اللہ پر ظلم کیا۔ اور جنہوں نے نبیوں اور رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عکس قرار دیا، انہوں نے بھی ظلم کیا۔ جیسے کہ ہمارے یہاں کسی بدبخت شاعر کہتا ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ۔ اس سے بڑا کفر، یہ کفر تو مکہ کے مشرکین نے بھی نہیں کیا تھا۔ تو سب سے پہلا واجب ہمارے اور آپ کے اوپر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہچاننا ساتھیوں۔ اس لیے اس پر ہمیشہ غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے، کہیں کوئی کام ہم سے ایسا نہ ہو جائے جو اللہ کی توحید کے خلاف ہے، کہیں ہم سے کوئی ایسا کام صادر نہ ہونے پائے، اللہ کی عظمت اور اس کی شان کے خلاف ہے۔ اور ساتھیوں، تیسرا فائدہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت، شرک کرنا بہت بڑی خیانت ہے، بہت بڑا خیانت، بڑی خیانت کرنے والا وہ انسان ہے۔ کہ زمین پر کس کی چلتا ہے؟ اللہ۔ پانی کس کا دیا ہوا پیتا ہے؟ اللہ۔ یہ بتائیں کہ اس کے خون، اس کے جسم کے اندر جو رگیں ہیں اور رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے، کس کا دیا ہوا ہے؟ ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ اگر واللہ ایک بچہ پیدا ہو، اس کے پیشاب کرنے کا راستہ نہ ہو تو ذرا سوچیں آپ، صحت جو اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ کے کھانے کے، پینے کے، سانس لینے کے، ہوا لینے کے، سارے اعضاء آپ کے سلامت ہیں، یہ معمولی چیز ہے؟ معمولی چیز ہے؟ تو ذرا سوچیں، اب اگر
ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں کسی کو شریک کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اپنے مالک حقیقی کے سامنے بہت بڑی خیانت کر رہے ہیں. جیسا کہ اس حدیث میں بیان فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دیتا ہے, اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے, پھر کس کو یہ پسند ہے کہ وہ انسان ایسا کر لے؟ اللہ ہی کی عبادت کرو. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں جگہ اس بات کو چھیڑا ہے. خود سورہ فاتحہ کے اندر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, بندہ اقرار کر لے رہا ہے کہ سارے دنیا کے لوگوں کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ان کے اوپر رحم کرنے والا کون ہے کہ سردی کے لیے انہیں کپڑے دیا کہ سردی سے کیسے بچا جائے, گرمی کے لیے گرمی سے بچنے کے لیے انہیں انتظام بتایا ہے کہ نہیں. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی ایسا نظام سکھایا انسان کو کہ گرمی کے موسم میں انسان سردی محسوس کرنے لگتا ہے, ڈھونڈتا ہے کمبل اور چادر ہونے کے لیے, ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کی نعمت نہیں؟ الرحمن الرحیم, یہ اس کی رحمت کا پردہ ہے ساتھیوں دنیا میں ہمارا اور آپ کے اوپر. مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ وہی. لہذا جو اتنا مہربان ہمارے اوپر ہو کہ ہمیں دنیا میں رہنے کے بھی آداب سکھائے اور آخرت میں جانے حاصل کرنے کے لیے وہ طریقہ سکھلایا, جو اس لائق ہے, جو ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں لیکن تو ہی عبادت کے لائق ہے, کوئی دوسرا نہیں ہے, اور تجھی سے ہم بدل چاہتے ہیں. اسی طریقے سے ساتھیوں انسان یہ سوچے کہ بڑی مصیبت ہے کہ آج دنیا کا کتنا, بلکہ دنیا میں اکثر انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں, بلکہ اکثر مسلمان جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے اندر مبتلا ہیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اور اگر اس کا ایک مظہر اور پردہ دیکھنا ہے تو آج ہندوستان, اس مہینے میں ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں کہ ایک مجبور انسان معین الدین اجمیری رحمہ اللہ, ظاہر بات مجبوری تو تھے نا اللہ کے سامنے, وہ تو اس قدر مجبور تھے کہ انتقال ہو گیا تو اپنے آپ اپنی قبر میں جا نہیں سکے, ان کو لے کر کے دفن کرنا پڑا کہ اپنے آپ قبر میں چلے گئے جی. لیکن آج دیکھیے لاکھ اور کروڑوں مسلمان جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے, ان کی قبر پر جا کر کے آج ماتھا ٹیک رہا ہے عرس کے نام سے, ہے کہ نہیں؟ چادریں چڑھائی جا رہی, نہیں چڑھائی جا رہی. واللہ رونا آ گیا ہے. میں چاہا کہ فوٹو کر کے دکھاؤں آپ لوگوں کو کہ ایک مجبور انسان کی قبر ہے, اس کے ارد گرد سارے لوگ جمع ہیں اور بعد اس میں سجدہ کرتے ہیں. یہ قیمتی اور عزیز پیشانی جو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا اللہ کے ساتھ خیانت, اور انسان یہ کر رہا ہے. جو جتنے بکرے قربانی کے لیے نہیں ذبح ہوتے ہوں گے ہندوستان پاکستان میں, اس سے کہیں زیادہ بکرے اور مرغے دیکھیے آج بابا کے نام پر چڑھ رہے ہیں. جتنا پیسہ لوگ غریبوں اور یتیموں پر نہیں خرچا کرتے ہو, ورنہ ایک پاکستان کی ایک سیاسی لیڈی یا سیاسی لیڈر کی بیوی, اس نے جب اپنا انٹرویو دیا تو کہا کہ آج داتا دربار کے اوپر جو کچھ پیسہ خرچہ ہو رہا ہے ہمارے پاکستان کے غریب مسلمان اس کے زیادہ حقدار ہیں, اور حق یہی ہے زیادہ حقدار ہے کہ وہ پیسہ جو ان ظالموں نے مجاور بن کر کے, پیر بن کر کے اللہ کے مجبور بندوں کے نام پر خود لوٹ رہے ہیں غریبوں سے اور اپنا پیٹ بھر رہے ہیں, یا سیاسی لیڈروں یا گنڈوں کو دے رہے ہیں, اگر یہی پیسہ غریب اور مسکینوں کو تقسیم ہو جائے تو کتنا بھلا ہو جائے. ساتھیوں یہ موضوع چھیڑنے کا یہ موقع نہیں, لیکن بات اس پر نکل آئی کہ شرک جو ہے انسان کی فطرت کے بھی خلاف ہے.
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جس کی فطرت سلیمہ رکھی ہے وہ شرک کے قریب کبھی نہیں جاتا۔ ساتھیوں، اب عرب دنیا میں جہاں ابھی اسلام نہیں آیا تھا شرک ہی شرک پھیلا ہوا تھا۔ بعض لوگ جو توحید کے اوپر قائم تھے ان میں ایک زید ابن عمرو ابن نفیل بھی تھے۔ زید ابن عمرو ابن نفیل یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعید ابن زید جو تھے ان کے والد ہیں۔ سعید ابن زید جو حضرت عمر کے بہنوئی ہیں، حضرت عمر حضرت کے بہنوئی، سعید جنہیں حضرت عمر نے اسلام لانے سے پہلے مارا تھا، سعید ابن زید ان کے والد زید ابن عمرو ابن نفیل ہیں۔ ان کی سیرت پڑھیے، یہ اتنے موحد تھے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چلا رہے تھے، آپ کے پاس کچھ کھانا تھا، آپ نے کہا آئیے کھائیے، تو انہوں نے کہا کہ میں غیر اللہ کے نام پر دیا ہوا کھانا نہیں کھاتا، ہو سکتا ہے تمہارے پاس وہ کھانا ہو۔ کھانے کعبہ کو ٹیک لگا کر کے بیٹھتے تھے لوگ، اصحاب اور نائلہ اور خانے کعبہ کے ارد گرد جتنے بت تھے ان کے سامنے جھکتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ اے مکہ کے لوگوں ذرا سوچو، بکری کو پیدا اللہ نے کیا، اسے بڑا اللہ نے کیا، آسمان سے بارش اس کے لیے اللہ نے نازل کی، زمین سے سبزہ اس کے لیے اللہ نے اگایا، لیکن وہی پانی پی کر کے اور سبزہ کھا کر کے جب بکری بڑی ہوتی ہے تو لے آ کر تم بتوں کے نام پر چڑھایا کرتا۔ حالانکہ یہ بکری صرف حق یہ ہے کہ اسے اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ تو ساتھیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شرک اللہ تبارک و تعالی نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے شرک اس کے بھی خلاف ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے حضرت صاحب نے کیا کہا کہ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ کسی دوسرے کا دیا ہوا مال نہیں تھا، اپنے ذاتی مال سے سونے یا چاندی سے ایک غلام خرید کر کے لے آتا ہے۔ آپ خود سوچئے، ایک آدمی ویزے کا پیسہ خود دے اور ویزے کا پیسہ دے کر کے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یا کسی ملک سے ایک عامی لے کر کے آئے، اپنے پیسے سے دکان کھولے، دکان میں سارا سامان رکھے اور کہے کہ یہ دکان چلاؤ اور جو تمہاری تنخواہ اتنی ہے اور جو فائدہ ہوگا وہ کس کو دینا ہے؟ مجھے دینا۔ لیکن اگر کوئی فائدہ دوسرے کو دینا چاہے تو بلکہ اس سے بڑی خیانت اور عقل میں نہ آنے والی بات کوئی ہوگی؟ اس سے بڑا ظالم اور بیوقوف انسان کوئی ہوگا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر رہ کر کے اس کا دیا ہوا رزق کھا کر کے اس کی زمین پر بسر کر کے اس کی نعمتوں میں الٹ پلٹ کر کے اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرتا ہے تو سب سے بڑا خیانت کرنے والا ہے۔ خیر ساتھیوں، پانچواں فائدہ یہ پایا گیا نماز کی اہمیت، کہ دین میں نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور صرف شریعت محمدیہ ہی میں نہیں، شریعت محمدیہ سے پہلے دین کے اندر نماز کو دوسرا حصہ دیا گیا ہے۔ آپ نبیوں کے قصے جو قرآن مجید میں ہیں پڑھیے، آپ انہیں بھی نماز کا حکم دیا گیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ آقا اس پر والی آیت کیا ہے؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اپنے اہل کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے ہے کہ نہیں خالد صاحب؟ تو گویا نماز کی یہ اہمیت ہے کہ تمام نبیوں کے دین میں نماز کو دین کے اندر دوسرا مقام حاصل ہے، جیسا کہ شریعت محمدیہ کے اندر ہے کہ شہادتین کے بعد سب سے پہلا رکن کون ہے؟ اسی لیے شہادتین کے بعد قیامت میں سب سے پہلا حساب کس کا لیا جائے گا؟ نماز کا لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہے تو سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ آسانی کر سکتا ہے، لیکن نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے تو، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا تھا تو سب سے پہلا کام صحابہ سے کہتے تھے اسے نماز سکھاؤ۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو
یمن بھیجا، کس لیے؟ دین کی تبلیغ کے لیے۔ تو کہا تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو قوم اہل کتاب ہیں، جو اہل کتاب ہیں، انہیں سب سے پہلے جس بات کی دعوت دینی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول۔ اگر وہ اس کو مان لیتے ہیں تو انہیں یہ بتلانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز بھی فرض کی ہے۔ کتنی نماز؟ 5 وقت کی ہے کہ نہیں؟ تو نماز کو اسلام میں کیا ہے؟ اسی لیے ذرا غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، میرے درمیان اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ لہذا ساتھیوں، نماز کے اندر کوتاہی قطعاً نہیں ہونی چاہیے، خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کے اوپر جمع رہو۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ اسکول میں اور امتحان میں فیل ہو گیا تو بڑا غصہ آئے گا ہمارے اوپر، سال بھر کی فیس ضائع ہو گئی ہے، لیکن اگر 1-2 نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس پر کسی کو غصہ آنے والا نہیں۔ نماز کا طریقہ ہم اپنے بچوں کو نہیں بتلائیں گے، اس کے برخلاف کیا ہے سارے طریقے اس کو سکھانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ چھٹا فائدہ ساتھیوں، خشوع اور خضوع جو ہے یہ نماز کی روح ہے۔ جس انسان کا دل نماز میں نہیں لگتا، رہتا نماز میں ہے اور سوچتا اپنے دکان کی اور اپنے گھر کی ہے، گویا اس کی نماز بغیر روح کی ہے۔ فویل للمصلین الذین هم فی صلاۃ، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازی اپنی نماز سے غافل رہا کرتے ہیں۔ نماز میں بھی کھڑے ہیں لیکن پتہ نہیں کہاں پر ہے۔ بسا اوقات امام سے بھول ہو جاتی ہے تو پوری صف ہے لیکن کسی کو معلوم نہیں رہتا کتنی نماز۔ ہاں مجھے بھی لگ رہا ہے کوئی غلطی ہوئی ہے لیکن یقین کسی کو نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز ہمارا دل نہیں لگا۔ اسی لیے اس حدیث کے اندر نماز کا جہاں حکم دیا ہے وہی نماز کی جو روح ہے، جس کی بنیاد پر انسان کی نماز کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اگر نماز بغیر خشوع اور خضوع کے پڑھی جائے تو وہ نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سنا، ابو داؤد وغیرہ میں روایت ہے کہ ایک انسان نماز سے فارغ ہوتا ہے، کبھی اسے نماز کا 1/10واں حصہ کسی کو ملتا ہے، کسی کو 9واں حصہ ملتا ہے، کسی کو آدھا اور کسی کو 1/3 ملتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ خشوع اور خضوع وہاں پر موجود نہیں۔ خشوع اور خضوع کا معنی کیا ہے ساتھیوں؟ کہ انسان یہ سوچے کہ کس کے سامنے کھڑا ہے اور کیا پڑھ رہا ہے، کس سے مخاطب ہے وہ، یہ سوچ لے انسان۔ تبھی تو احسان کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ایسی کرے گویا اللہ تعالیٰ کو وہ دیکھ رہا ہے، ورنہ یہ تو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ تبھی تو اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ جو شخص نماز میں اپنی توجہ رکھے اور لگائے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور جب جس طریقے سے ہم یہاں پر اگر تقریر کر رہے ہوں اور آپ لوگ سارے لوگ آپس میں کھیل ادھر ادھر، ہم کیا کہیں گے؟ چلو پھر مجھے کیا ضرورت ہے اپنا گلا پھاڑنے کی، چلو ہم بھی بند کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے مثال نہیں، لیکن ایسے ہی بندہ اگر اللہ کی طرف متوجہ ہے نماز میں تو اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہے، اور بندہ اگر ادھر ادھر سوچنے لگا تو اللہ بھی، اور خاص طور پر ادھر ادھر دیکھنے۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہم تو گھڑی بھی دیکھ لیتے ہیں، اور اگر نماز میں اگر کسی کا ٹیلی فون آتا ہے نا تو یہ بدعت ہمارے یہاں ہو گئی کہ مسجدوں میں لے کر کے موبائل جانا ہو، اس کی گھنٹی کو آپ نہ کرنا، نکال کے دیکھ لیتے ہیں کس کا نمبر ہے،
اسی لیے دیکھیں کہ بہت سے لوگ سنت نماز سے امام نے کہا السلام علیکم رحمۃ اللہ کہ سیدھے مسجد کے گیٹ پر دکھائی دیتے ہوتا ہی نہیں. اللہ کے بندے موبائل کو اپنا گھر میں رکھ کر کے جاؤ, ایسی جگہ یا بند کر کے جاؤ, کم سے کم 15 منٹ کے لیے جو جا رہے ہو مسجد کے اندر 10 منٹ کے لیے, اس 10 منٹ میں تو کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے تمہارا کہ تمہاری توجہ اللہ تعالیٰ سے دوسری طرف. خود ہی سوچئے اگر نماز کے اندر موبائل کو وہ کھلا رکھے ہے, جب بھی گھنٹی بجے گی تو سوچے گا پتہ نہیں کس کا موبائل نمبر آ گیا ہے کہ نہیں. اور اگر اس انتظار میں ہو کہ ہاں محترمہ ٹیلی فون کر رہی ہو تو تب تو نماز کو سلام کہہ دیجیے, ہے کہ نہیں. نماز کو اب پوری نماز سنے کتنا جلدی امام السلام علیکم کہے تاکہ ہم جا کے اپنا ٹیلی فون دیکھیں محترمہ کیا کہنا چاہتی ہیں. تو ساتھیوں نماز خشوع اور خضوع نماز کی کیا ہے, وہ جان ہے. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہونے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان کا ایک حصہ ہے جو بندے کی نماز سے لے رہا ہے. ساتھیوں اس حدیث سے 7ویں بات جو ہمیں معلوم ہوئی وہ روزے کی اہمیت ہے, جو کم سے کم ہم سے نہیں رکھا جاتا. بڑی مشکل سے رمضان کا روزہ, اور اب تو گرمی ایسی آ رہی کہ ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو رمضان کا بھی روزہ نہیں رکھتے. آپ لوگ بھی ان کو جانتے ہوں گے اور ہم بھی جانتے ہیں, ہے کہ نہیں. البتہ یہ ہے کہ افطاری میں آپ کے ساتھ ضرور مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں, روزہ تو نہیں رکھتے ہیں, ہے کہ نہیں, لیکن مسجد میں افطاری کے لیے کیوں, بڑا مشکل کام ہے. کام تو مشکل ہے, یہی تو آپ کی آزمائش ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کتنا مقام دے رہے ہیں. ایک آدمی یا آپ کے سامنے 1012 روپے کی یہ اہمیت ہے کہ کروڑہا اور اربہ روپے کا جسم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ کو اس کی قدر معلوم نہیں. بھلا بتائیے واللہ کوئی شخص آپ سے مانگے, جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, کہ میں تمہیں 2 لاکھ اور 3 لاکھ روپے دوں گا, تو ہماری اب ایک آنکھ مجھے دینے کے لیے تیار ہو گیا. آپ لوگ تیار ہو جائیں دینے کے لیے؟ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے دے رہا ہے آپ کو. آپ سوچیں اگر پورے جسم کا حساب لگا لیں تو اللہ نے کتنا اربہ آپ کو دیا ہے. آپ اللہ کے اس نعمت کی قدر تو نہیں کر رہے ہیں, اور 1700 اور 800 اور 1200 روپے کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کا حکم نماز روزہ چھوڑ دے. یہ کس قدر بے حسی ہے, اللہ تعالیٰ سے دوری ہے, نعوذ باللہ من ذالک. تو روزے کی اہمیت, اور روزہ جیسا کہ معلوم ہے اسلام کا ایک رکن ہے, اور صرف مسلمانوں ہی پر نہیں, یہ روزہ پچھلی قوموں پر بھی پر فرض کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے روزے کی ایک عجیب شان رکھی ہے جو کسی دوسرے نماز کی نہیں, دوسرے عبادت کی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نماز آدھے پون گھنٹے میں انسان 10 منٹ 15 منٹ میں پڑھ لیتا ہے, زکوٰۃ انسان جلدی ہی دے دیتا ہے, لیکن روزہ آج کل تو دن آ رہے ہیں انسان کو کتنی دیر بھوکا رہنا پڑے گا. 15 گھنٹے اور 16 گھنٹے 14 گھنٹے انسان کو بھوکا رہنا پڑے گا, ہے کہ نہیں. تو ظاہر بات ہے روزے دار, خاص طور پر نفلی روزہ رکھنے والا انسان, اس کا ساتھی کھا رہا ہے اور وہ بھوکا ہے, اس کا ساتھی پی رہا ہے اور وہ بھوکا ہے, اس کے ساتھی کے ہونٹ تر ہیں لیکن اس کے ہونٹ سوکھے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تو اسے ضرور دے گا کہ نہیں دے گا. جیسی کرنی ویسے, جیسا انسان جو عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ شان دیا ہے کہ پوری مجلس کے اندر صرف ایک روزے دار ہو, لاکھوں اور کروڑوں آدمی ہیں, تو اس کی مثال ایسی ہے گویا اس کے پاس کیا ہے. ساتھیوں یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہم اور آپ بھی اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں اگر ہم اس گرمی کے موسم میں بھی سوچ لیں تو مہینے میں 3 روزہ رکھنا کوئی مشکل کام نہیں. یہ ہے کوئی مشکل کام, کوئی مشکل کام. چلو بھائی عام طور پر لوگوں کی جمعہ کے دن چھٹی رہتی ہے نا, یہ الگ بات ہے کہ پیسے کی لالچ میں ہم لوگ اوور ٹائم
کہ اپنا حساب لگاتے ہیں، لیکن اصل تو کیا ہے؟ چھٹی ہے نا. انسان کو اور فرصت نہیں ملتی ہے تو اس نیت سے نہیں کہ یہ جمعے کا دن ہے، اس نیت سے کہ ہمیں اور تو فرصت نہیں ملتی. جمعے کے دن چلو جمعے کے دن ہم روزہ، اس لیے جمعے کے دن ویسے بھی انسان 11-12 بجے تک سوتا رہتا ہے. پھر اس وقت کون سا وقت رہتا ہے پیاس لگنے کے سوتے ہیں آپ لوگ. ہے آسان نہیں کہ صاحب روزہ رکھ لینا، آسان. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت میں ایک دروازہ جسے کیا کہا جاتا ہے؟ ریان. اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے اور کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا. جب روزے دار داخل ہو جائیں گے اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا. جس طریقے سے بڑا خاص مہمان آ رہا ہو تو اس کے لیے آپ الگ سے دروازہ کھولیں اور بند کریں تاکہ دوسرے لوگ اس راستے سے آئیں. ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا. یہ امتیازی شان ہوگی روزے داروں کی. اور آپ بیان فرماتے ہیں جو آدمی اس راستے سے داخل ہو جائے گا اسے دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی، کبھی پیاس نہیں لگے گی. تو دنیا میں پیاسے رہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو پیاسا نہیں چھوڑے گا. تو ساتھیوں اس لیے رمضان کا روزہ تو ہمیں رکھنا ہے ہی ہر حالت میں، اس میں تو کوتاہی نہیں کرنی ہے. رمضان کے علاوہ بھی ہمیں اور آپ کو نفلی روزے رکھ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری کمزوری کو اور حالت کو دیکھتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر ہم مہینے میں 1 2 3 روزے بھی رکھ لیں تو اللہ تعالیٰ ہماری کمزوری پر نظر رکھ کر کے ہمارے لیے یہ روزے کو نجات کا سبب بنا دے. اسی طریقے سے ساتھیوں صدقہ اور خیرات، میں برابر ہمیشہ خاص طور پر جب رمضان قریب آتا ہے تو یہ مسئلہ چھیڑتا ہوں کہ صدقہ اور خیرات سے ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. یہ تصور جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ صدقہ اور خیرات مالدار لوگ ہی کریں جن کے پاس پیسہ ہے، یہ تصور غلط ہے. یہ تصور غلط ہے. جو آدمی جس قدر پریشان ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوشش کر کے جتنا صدقہ کرے گا، تھوڑا ہی تھوڑا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی زیادہ وہ انسان محبوب. آپ دور نہ جائیے. ایک شخص کے یہاں آپ اچانک جاتے ہیں، اس کے پاس صرف 1 بوتل پانی ہے، صرف 1 بوتل، اور وہ بھی پینے کا محتاج. معلوم ہے اگر اس میں سے آدھا نکال کر کے آپ کو دے دے تو آپ کے دل میں اس کی کتنی محبت بنے گی بتائیے جی. آپ اسے کبھی مصیبت پریشانی میں مبتلا ہوا دیکھنا چاہیں گے؟ آپ نہیں دیکھنا چاہیں. تو یہ نہیں ضروری ہے کہ انسان کے پاس بہت مال ہو وہی صدقہ اور خیرات کرے، بلکہ اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم میں کا ہر انسان روزانہ صرف 1 ریال یا 50 حلالے نکال کر کے کنارے رکھ دے. اگر قاضی صاحب روزانہ 1 حلالے نکالا، 1 روپے نکالا تو مہینے میں کتنا ہو جائے گا؟ 29 سے 30 روپے ہو جائے گا. سال میں کتنا ہو گئے جی؟ 360. اگر بقرعید کے موقع پر، رمضان کے موقع پر یہ 360 اپنے پڑوس میں رہنے والے یا پڑوس میں نہ ہو دور ہو کسی غریب اور مسکین کو دے دیا جائے تو بھلا بتائیے عید کے موقع پر اس یتیم بچوں کے اور بیوہ عورت کے آنسو پہنچ جائیں گے؟ پہنچ جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ لیکن کتنا، اگر ایک بارگی کہا جائے تو آپ سے 360 ریال نکلنا بڑا مشکل ہے. کچھ نہیں، آپ بچا کر کے رکھتے رہیے. 2 سال میں عام طور پر 1.5 سال میں جاتے ہیں، یہی 500 600 700 روپے ریال ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ جو آپ کے یہاں پاکستان کے لحاظ سے 11-12 ہزار بن گئے، بنگلہ دیش کے لحاظ سے 9-10 ہزار بن گئے، ہمارے انڈیا کے لحاظ سے 7-8 ہزار بن گئے. ایک بارگی اگر آپ سے کہا جائے تو آپ سے کبھی نہیں نکلے گا کہ نکلے گا اتنا آسانی سے 7-8 ہزار نہیں نکلے. لیکن اگر وہی 1 روپے کر کے آپ نے جمع کیا ہے اور لیتے جائیں تو کوئی غریب ہوگا، کچھ نہیں، آپ کا کوئی دوست ہوگا، اسے ہدیہ لیتے جائیں. آپ کوئی محتاج عورت ہوگی، اس کی بچی کے لیے کوئی قرآن خرید کر کے دے دیں اس سے. آپ یہ معمولی رقم نہیں کر ہمارے اور آپ کے ہاں سے لحاظ سے نہیں، لیکن انسان پر بھاری پڑے گا یہ 1 ریال دینا روزانہ نہیں. جو آدمی 60 ریال 70 ریال 50 ریال ہی 30 ریال ہی
روزانہ کماتا ہو، 1 ریال نکال کر رکھنا اس کے لیے مشکل نہیں۔ اور ساتھیوں اس کے علاوہ دنیاوی لحاظ سے کتنا فائدہ ہے ساتھیوں، کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال دی۔ صحیح مسلم شریف کی وہ حدیث آپ لوگوں کو معلوم نہیں؟ صحیح مسلم شریف میں، کسی اور کتاب میں نہیں، صحیح مسلم شریف میں، کہ ایک شخص کہیں میدان میں جا رہا تھا، دیکھتا ہے کہ اوپر آسمان میں بدلی ہے، اور بدلی سے ایک آواز آتی ہے، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اے بدلی فلاں آدمی کے کھیت کو سیراب کرو۔ کہا وہ بدلی تھوڑی دور ہٹتی ہے، ایک جٹگل میدان ہے، وہاں پر برستی ہے، اور اس کا پانی ایک نالی سے بہتا ہوا جا رہا ہے، نالی سے بہتا ہوا جا رہا ہے۔ وہ آدمی پانی کے ساتھ ساتھ دیتا ہے، دور جا کر کے ایک بڑے میاں ہیں، ایک بزرگ ہیں، ان کے ہاتھ میں فاوڑا ہے، اس فاوڑے سے پانی کو برابر کریں کہ ہاں بھائی اس حصے میں جانا چاہیے، اس علاقے میں پانی جانا چاہیے، یہاں پر رہنا چاہیے، یہاں زمین اونچی ہے، یہاں پانی پہنچ جاتا ہوتا ہے نا۔ ہم تو کھیت کرنے والے، ہم جانتے ہیں کس طریقے سے پانی برابر کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی اگر دیہاتی ہیں جانتے ہوں گے کس طریقے سے جب کھیت کی سینچائی ہونے لگتی ہے تو کھیت کے اندر پانی برابر کیا جاتا ہے، ضروری رہتا ہے کہ کوئی آدمی وہاں پر موجود رہے۔ جا کر کے میڑ پر کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں کہ بڑے میاں آپ کا نام کیا ہے؟ بڑے میاں آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میرا نام فلاں ابن فلاں ہے۔ کہا کہ اچھا۔ تو ان بڑے میاں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ میرا نام کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میرا نام کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ یہ بدلی، یہ پانی جس بدلی کا ہے، اس بدلی سے ہم نے یہ آواز سنی تھی کہ فلاں آدمی کے کھیت کو جا کر کے سیراب کرو، اور اس بدلی میں جو نام لیا گیا تھا وہ آپ ہی کا نام تھا۔ تو آپ بتائیے کہ آخر آپ کون سا نیک کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا بڑا مہربان ہے کہ سارے لوگوں کے کھیت سوکھے ہوئے ہیں اور آپ کے کھیت میں پانی آ رہا ہے؟ وجہ کیا؟ ساتھیوں دور نہ جائیے، یہیں الغار مجھ سے ایک صاحب نے، یہ عزیدان ہے نا، وادی عزیدان الغار اس طرف مزرعہ ہے نا، کہتے ہیں کہ آج سے کئی سال پہلے بارش نہیں ہو رہی، تو یہاں جانتے ہیں کہ کھجور کے جو تنے ہیں اس کے صفائی کر کے اس کو، ورنہ جو ہے وہ حصہ کوڑا کرکٹ کیا وہاں پر جمع رہتا ہے۔ تو 7 مہمان ادھر سے گزرتے تھے، ادھر سے 7 آدمی گزرے، وہاں پر ایک آدمی کے ہاں بیٹھے تو اس نے تھوڑی سی ان کی مہمان نوازی کی، کھجور دیا، تھوڑا سا اس کا پانی، بکری کا دودھ دیا اور یہ دیا۔ تو وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے بندے تم نے اس کھجور کی صفائی کیوں نہیں کی؟ تو کہتے ہیں صفائی کیا کرتا، اس سال بارش ہوئی ہی نہیں، اس سال بارش ہوئی ہی نہیں، اور اگر صفائی کر دیں تو وہ تو صحیح ہے اس کے تندرستی کے لیے، لیکن جب پانی ہو تو اس کے لیے بہتر ہے، ورنہ اس کا کیا ہے کہ اور دھوپ اس کو لگے گی اور وہ سوکھ جائے۔ کہا بارش نہیں ہوئی؟ کہا وہ ساتھوں اسی وقت قبلہ رخ ہو کر کے کھڑے ہوئے اور ساتھوں نے دعائیں کی۔ کہا کہ 7 دن تک مستقل جس وقت ان سبوں نے دعا کی ہے اس وقت زور کی بارش ہوتی تھی اور پھر بادل چھٹ جایا کرتا، 7 دن تک مستقل بارش ہوتی رہی۔ وہ زمین جو بالکل خشک تھی، یہاں کے لوگوں نے مجھ سے بیان کیا۔ تو ساتھیوں اس شخص نے پوچھا کہ آخر تم کون سا نیک عمل کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں یہ مقام دیا ہے؟ کہا اگر تم پوچھ رہے ہو تو بتا دے رہا ہوں، اس زمین سے جو کچھ نکلتا ہے میں اسے 3 حصوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ ایک حصہ تو اپنے بچوں کے خرچ میں، ذرا دیکھیں، اور دوسرا حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ ایک حصہ بچوں کے خرچ کے لیے اور دوسرا حصہ غریبوں کو، اور تیسرا حصہ بیج کے طور پر بچا کے رکھتا ہوں آئندہ بیج ڈالنے کے لیے۔ کہا تبھی اللہ تعالیٰ تمہیں یہ مقام دے رہا ہے۔ ساتھیوں میں علامہ مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈے نگری رحمہ اللہ کی ایک بار ایک تقریر پتہ نہیں سن رہا تھا کہ پڑھ رہا تھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان کی تقسیم کو جانتے ہیں، پنجاب کے علاقے میں بالکل آگ لگی ہوئی، آگ لگی ہوئی تھی، لوگ کاٹے جا رہے تھے، مارے جا رہے تھے، ہندو اس طرف آ رہے تھے، مسلمان اس طرف جا رہے تھے، عجیب قیامت کا منظر تھا۔ اس موقع پر امرتسر کے اندر ایک حاجی صاحب کے گھر اور کھیت کے اوپر بلوائیوں نے حملہ کیا، بلوائیوں نے حملہ کیا۔
تو پورے گاؤں کے ہندو جتنے تھے سارے آ کر کھڑے ہو گئے کہ خبردار اس گھر کو چھونا نہیں ہے، اس کھیت کو ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کہا کہ حاجی صاحب نے ہمیں کبھی بھوکا نہیں رہنے دیا ہے، جاگیر زمیندار حاجی صاحب نے ہماری ہر ضرورت پوری کی ہے، اور آج یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حاجی صاحب کو ہم چھوڑ دیں؟ تو ساتھیوں، صدقہ اور خیرات دنیاوی مصیبت انسان پر سے ٹالتا ہے۔ یہ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں کہ کس طریقے سے دنیاوی مصیبتیں صدقہ اور خیرات سے ٹلتی ہے۔ اسی لیے دیکھیے اس حدیث میں کیا بیان فرمایا کہ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کو دشمنوں نے پکڑا، اس کے ہاتھ کو گردنوں سے باندھ کر کے اس کی گردن مارنے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے میری گردن کیا مارو گے، میرے پاس جو کچھ تھوڑا زیادہ ہے سب کچھ لے لو، مجھے چھوڑ۔ تو اسے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ کیوں؟ کس سے بچایا ہے؟ کہا یہی صدقہ اور خیرات کرنے والے کی مثال ہے کہ جب انسان صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ بہت سے لوگ جو اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی، یا اپنی بیماری ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، اس سے پریشان ہیں، انہیں چاہیے کہ کثرت سے صدقہ اور خیرات کریں غریبوں اور محتاجوں۔ ساتھیوں، خیر بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ میں ایک بات اور، جو ذکر الہی، یہاں فائدہ ہمیں اس سے ہمارا ذکر الہی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ذکر الہی کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور صرف شریعت محمدیہ ہی میں نہیں بلکہ پرانی پچھلی شریعتوں کے اندر بھی، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے صحیح بخاری اور مسلم کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، میں اس کے اوپر رحم کروں گا۔ جو میرے بارے میں مایوس ہو جائے کہ ارے دیکھیے اللہ تعالیٰ میرے اوپر کتنا ظلم کر رہا ہے، ہوتا ہے نا، کچھ لوگ سوچتے ہیں نا کہ ہم اس دنیا میں برے ہیں کہ ہمارے اوپر، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے۔ وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ ذَكَرَنِي، اور اِذَا ذَكَرَنِي، اور جب مجھے یاد کرتا ہے تو گویا میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر مجھے وہ اکیلے میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلے میں یاد کرتا ہوں، اور اگر لوگوں کے بھرے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر مجمع والوں کے اندر اس کا ذکر کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کے اندر۔ تو ذکر الہی ساتھیوں بڑی اہم چیز ہے، اور شیطان کے شر سے انسان، جیسا کہ اس حدیث میں ہے، جتنا ذکر الہی سے محفوظ رہتا ہے کسی اور کسی محفوظ نہیں رہتا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھروں کو یہ کہا انہیں قبرستان نہ بناؤ، یعنی جس طریقے سے قبرستان میں انسان نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، ذکر و اذکار نہیں کرتا، ویسے گھروں کو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے۔ جو گھر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے جو دروازہ بند کیا جائے، شیطان اس دروازے کو کھولتا نہیں ہے۔ تو اپنے گھروں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد رکھیں، گھر میں داخل ہوں تو دعا پڑھیں، گھر سے باہر آئیں تو دعا پڑھیں، گھر میں اپنی نماز کا آج ہمارے یہاں عجیب ماحول ہے، سنتیں مسجدوں ہی میں جو لوگ پڑھتے ہیں پڑھی جاتی ہیں، گھر میں جانتے ہی نہیں کہ کمرے اور گھر میں بھی سنت پڑھی جاتی ہے۔ بلکہ اگر کوئی آدمی بغیر سنت پڑھے نکل کر کے جانے لگا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو سنت پڑھے گا ہی نہیں، اگر جو گھر میں سنت پڑھتا تو اپنی سنتوں کا کچھ حصہ جو ہے اپنے گھر کے اندر بھی رکھنا چاہیے، جس سے ہمارے گھر کے اندر برکت ہوگی۔ ساتھیوں، یہ چند باتیں اس سے تھیں جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے لیے بطور شریعت کے نازل کیا تھا کہ آپ خود بھی اس پر حکم دیں اور وہ بنی اسرائیل کو عمل کرنے کا حکم دیں، اور یہ حدیث اللہ کے رسول نے اس لیے بیان فرمائی ہے تاکہ ہم بھی اس کے اوپر عمل کریں۔ اب وہ باتیں جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ کسی دوسرے موقع سے اس کی وضاحت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو شرک سے، بخل سے، نماز چھوڑنے سے اور اللہ تعالیٰ سے غفلت سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر توحید کو پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا پابند بنائے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ اور خیرات کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔